کا ہمارا ٹاپک ہے کہ انسانی خون ہے، انسانی بلڈ جو ہے وہ گاڑھا کیوں ہوتا ہے، اس کے گاڑھا ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں، اور آپ اس کا علاج گھر میں ہی کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ دوستو، خون گاڑھا ہونے کی وجوہات جو ہیں، السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں فراز جبار آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ انسانی خون ہے، انسانی بلڈ جو ہے وہ گاڑھا کیوں ہوتا ہے، اس کے گاڑھا ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں، اور آپ اس کا علاج گھر میں ہی کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ دوستو، خون گاڑھا ہونے کی وجوہات جو ہیں، سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ آپ فزیکلی ایکسرسائز یا فزیکلی ورک جو ہے وہ آپ کم کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر یہ 25 سال کے بعد ہونا شروع ہوتا ہے، جب آپ آفس میں یا کاروباری چیئر پر بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، اور آپ کا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پر دوستو ہے کہ آپ اگر میٹ لور ہیں، گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو آپ کا خون گاڑھا ہونا شروع۔ نمبر 3 پر ہے دوستو کہ اگر آپ خون کو پتلا کرنے والی میڈیسن یا کوئی بھی جو گھریلو چیز ہے، قدرتی چیز ہے، استعمال نہیں کرتے، تو آپ کا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 4 پر ہے کہ اگر آپ فوڈی ہیں، آپ کھانے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، یا آپ کھانا بہت زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں، جس میں گوشت وغیرہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، سبزیوں وغیرہ کا استعمال آپ نہیں کرتے، تو آپ کا بلڈ جو ہے وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھی کہ آپ کا خون گاڑھا ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے خون کو پتلا کیسے کر سکتے ہیں۔ گھریلو طریقہ علاج ہی ہم آپ کو بتائیں گے، گھر میں ہی آپ نے وہ چیزیں استعمال کرنی ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا خون کا جو گاڑھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ 80% جو بیماریاں ہیں وہ خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں۔ اور آپ اگر اپنے خون کو پتلا کر لیں گے تو آپ ایک پرفیکٹ زندگی گزاریں گے، صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک ریڈ انار، جس کو ہم گنداری انار بھی بولتے ہیں، آپ نے اس کا جوس جو ہے، جو ہلکا ترش ہو، اس کا جوس آپ نے ہفتے میں 2 دفعہ لازمی استعمال کرنا ہے، جو آپ کے خون کو پتلا کرنے میں بے حد طور پر آپ کو مدد دے سکتا ہے۔ نمبر 2 پر دوستو ہے مالٹا کی فیملی، مالٹا، پائن ایپل، سنترا وغیرہ، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی یہ پھل ہیں سٹرک ایسڈ والے، آپ ان کا زیادہ استعمال کریں گے، جس میں موسمی وغیرہ آ جاتے ہیں۔ آپ اس کا استعمال اگر زیادہ کریں گے تو آپ کا بلڈ جو ہے وہ پتلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 3 پر ہے دوستو کہ لیمو کا استعمال ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ ضرور کیا کریں، آپ کا بلڈ جو ہے وہ پتلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتے، تو مارکیٹ میں ڈسپرین ٹیبلٹ اور لوپرین ٹیبلٹ اویلیبل ہیں، جو آپ کے بلڈ کو پتلا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کا سر درد ہی ہو رہا ہے تو آپ نے ڈسپرین کھانی ہے، یا جسم درد ہو رہا ہے تو آپ نے ڈسپرین استعمال کرنی ہے۔ ہفتے میں 1-2 بار آپ ڈسپرین کی 2 ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں پانی میں ملا کر، یا ویسے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میڈ انفو بائی فراز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک پیج ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کی انفارمیشن میں ایسے ہی اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔